پھر آیت نمبر 200، اور اگر ہو تم سفر میں اور نہ تم پاؤ لکھنے والا تو رہن قبضے میں دیا گیا، پھر اگر ہو تم سفر میں اور نہ تم پاؤ لکھنے والا تو رہن ہے قبضے میں دیا گیا، پھر اگر اعتبار کرے تم میں سے کوئی کسی پر تو لازم ہے کہ ادا کرے جس پر اعتماد کیا گیا اس کی امانت، اور چاہیے کہ وہ ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے، رب ہے اس کا، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، اور جو کوئی چھپائے گا اسے تو یقیناً وہ گنہگار ہے دل اس کا، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے، اور اگر ہو تم سفر میں اور نہ تم پاؤ لکھنے والا، کہ سفر میں ہے، ضرورت ہے بھائی سفر میں، اس کو جیب کٹ گیا، جو بھی اس کو ضرورت ہے، اپن دینا چاہ رہے ہیں اس کو، تو رائٹنگ والا تو ہے نہیں کوئی لکھنے والا، جان پہچان کا ہے۔ ابھی معاملہ یہ آ گیا کہ بھائی لکھو، تو کس سے لکھانا، تو کوئی لکھنے والا ہے ہی نہیں، یہ پرابلم آ گیا۔ نہ تم پاؤ لکھنے والا تو رہن کے قبضے میں دیا گیا، تو رہن ہے قبضے میں دیا گیا، کہ نہیں لکھتے، افسر بھائی سے 20,000 مانگ رہا ہے میں سفر میں، تو لکھنے والا کوئی ہے نہیں، تو بھائی میری بیوی ساتھ میں ہے، یا جو میرے پاس ہے میری بیوی کی چوڑی رکھ لو نا، چوڑی کی ضمانت میں 20,000 کی چوڑی ہے نا، تو اتنا تو بھروسہ کرنا پڑے گا، تو 20,000 کی چوڑی رکھ دیں گے، یا ہار ہے وہ رکھ دیں گے، بھروسے والا ہے تو۔ اب اپنے کو پیسے ہونا نا، اپنی چوڑی بھی بچنا، ہار بھی بچنا، اپنا جا رہا ہے، اب ضرورت تھی، رشتے کو جا رہے تھے، پیسے کٹ گئے، کس سے مانگیں گے، بھی مانگیں گے کیا، وہ دینے کو تیار تھے، تو رہن ہے قبضے میں دیا گیا، کہ جو اس کے قبضے میں دیے نا آپ کو میں نے، کہ 10,000 لیا، بات جہاں سمجھ میں نہیں آئی نا تو سوال کرا کرو، اور 10,000 کے اگینسٹ میں نے 20,000 کی چوڑی رکھ دیا آپ کے پاس میں، اتنا بھروسہ میں کروں گا، ضمانت کے طور پر دیا گیا، پھر اگر اعتبار کرے تم میں سے کوئی کسی پر تو لازم ہے کہ ادا کرے جس پر اعتماد کیا گیا، کہ پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں نا بھائی عقیل بھائی رہتے تعلقات، کوئی چوڑی رکھنے کی ضرورت نہیں، 10,000 کی بات ہے نا، دے دیا نا میں نے، سمجھ لو چوڑی میرے پاس جمع کرا دی آپ نے، وہ اتنا رسک مت لو۔ سوچتا انسان کہ 10,000، انسان سوچتا ڈبائیں گا نہیں اس سے زیادہ، کبھی پہلی بار دیا جب ڈر لگتا کہ پہلی بار دیا بھائی دیتا کہ نہیں دیتا، پھر اگر اعتبار تم میں سے کوئی کسی پر تو لازم ہے کہ ادا کرے تم پر جس پر اعتماد کیا گیا، کہ آپ نے بھروسہ کرے نا تو بھروسے کی پاس رکھنا، بھروسے کی بحث بولتے نہیں، وہ نہیں دینا، کہ پھر بغیر چوڑی رکھے آپ نے دیے نا میرے کو، تو پھر میرا کام ہے کہ برابر وقت پر پہنچا دینا، کتنا بڑا بھروسہ کرے آپ نے۔ اللہ تو بول رہا تھا کہ رہن رکھ لو، لیکن اللہ نے وہ بھی دیا کہ وہ بھروسہ کر رہا ہے تو اٹ میں بھی کرو۔ تم میں سے کوئی کسی پر سفر کے درمیان کسی پر تو لازم ہے کہ ادا کرے جس پر وہ اعتماد کیا گیا ہے، اس کی امانت ایسا نہیں کہ چوڑی رکھنے دیا، ہار رکھنے دیا، 3 مہینے کی سہولت سے دیا، دیکھو ایسا ہوتا معاملہ، دیکھیے 3 مہینے کی سہولت سے دیا، 3 مہینے بعد دیں گے، اور ہار رکھا، گروہ نہیں رکھا ضمانت کے طور پر پہلی بار دیا، تو اب پھر کیا ہو رہا معلوم، شادی میں جا رہا ہے تو میری پتنی کا ہار پہن کر آ رہی، تمہاری پتنی وہاں پر دی گئی، ارے کیوں جو اپنا ہار، وہ دوسری دیکھنے والی، ارے کیوں بیچ ڈالے کہ انہوں نے، پھٹ گئے کہ وہ تم کو ہار بیچے کیا، ہاں وہ برابر پہچانے آتا نا کس کا، عورتوں میں بڑی عادت تھی، ہار کس کا ہے، چوڑی کس کی ہے، بڑے باریک رہتے، دور سے خیال میں آتا ان کے، یہ تو ان کی بیوی کا دکھ رہا ہار، بیچ ڈالے کیا، توڑ ڈالے کیا، تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہم کو استعمال کرنے کی، اس کی امانت ہے، اس کو ایز اٹ از رکھو، ہمارے پاس ہار نہیں نا ہماری بیوی کی، کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارا استعمال کرو، یہ ہے امانت، اس کی برابر رکھنا، جس پر اعتماد کیا گیا اس کی امانت، اور چاہیے کہ وہ ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے، رب ہے اس کا، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، جو کوئی چھپائے گا اسے تو یقیناً، 2 گواہ کبھی ہے، انہوں نے بھی گواہی کو چھپانا نہیں، گواہی دیے تو گواہ دینا برابر کہ ہمارے سامنے ہونا گواہ، نہ تم چھپاؤ گواہی کو، اور جو کوئی چھپائے گا اسے تو یقیناً وہ گنہگار ہے۔ گواہی رکھنے کے بعد میں گواہ چاہے اورل رکھو یا لکھی میں، اور اس کو چھپائیں گے، چھپانے کے معنی کہہ رہے تھے منڈیا چھپانا، چلو نا نہیں یار میں نہیں آتا، میں کام ہے ایسے چاٹا ماروں، بہت سے لوگ ایسے رہتے کہ کہاں بھائی، کیونکہ پہلے گواہی دے دیتے، اب گواہ دے دیے، بعد میں ان کا رشتہ ہمارا بن گیا جمعی، تو پھر معاملہ یہ آتا نہیں یار وہ نازک رشتہ ہے، یہ نازک خازک رشتے کے کچھ پاس نہیں رہتا، گواہی برابر دیے، نازک رہے یا کچھ بھی رہے، وہ بہن داماد بھی ہو گیا، میرے داماد کا بھی رشتہ آ رہا ہے، نہیں ہمارا داماد رشتہ ہی قائم ہو گیا افسر بھائی، تو گواہ بھاگتا، میں نہیں گواہ دیتا بولتا، یہ نہیں ہونا، گواہ دیے جائیں گا، لگے نا کتنا بھی برا داماد کو، لیے تھے نا تم نے میرے سامنے، ایسا ہوتا، رشتہ داری قائم ہوتی نا، پھر نازک رشتے پہ گواہ نہیں دیتے، پلٹا مارتے، یہ آپ کو بڑے بڑے عالم نہیں بتائیں گے، جو زمین سے جڑا رہتا نا اس کو برابر آپ کے خیال میں آ رہے ہوں گے یہ آئٹم ہوتے،
کہ ابھی دے دیے اس کو اور گواہ رکھ لی افسر بھائی کی, اور افسر بھائی کا بہن دعوت بن گیا فلانا, تو افسر بھائی منہ چھپاتے. ہمارے کیس میں نے کیا لیا نام نے اس کے باپ سے گواہی لیے, ہاں ایسا رہتا نا, باپ سے نہیں کیا وہ گیا اس کے ہاں بنا نا, ٹھیک ہے. ہاں, اور جو کوئی چھپائیں گا ایسے تو یقیناً وہ, کیونکہ باپ کے سامنے بولا نا ہاں میں نے لیا کر کے, تو باپ نے گواہی دیا ہوگا نا کہ ہاں اس نے قبولا, چلی نا گواہی اس کی, یہ نا چھپایا نہیں اس نے باپ نے, تو باپ ایمان والا تھا جبھی تو چھپایا نہیں, بھلے ویوہار غیر مسلم کا ہوگا جو بھی, تو یقیناً وہ گنہگار ہے دل اس کا جو چھپائیں گا گواہی کو. ہاں کہ گنہگار ہے وہ, رشتے کو دیکھ کے دوستانہ, کبھی کسی سے دوستانہ لگ جاتا زیادہ, منہ چھپاتے, یہ ہوتے ایٹم. ہاں جس کا, اور اللہ تعالیٰ ساتھ کس کے, شادیوں میں دیکھا میں نے, وہ نکاح ہوتا نا تو بڑے جو رہتے نا اپنے رشتے دار, اس کو گواہ نہیں رکھے نا تو اس کو غصہ آتا ہے, اور جب گواہ رکھتے ہیں تو بڑی شان سے آتا, اکھڑ کر آتا, گواہ رکھے جیجا جی کو, بڑے معتبر آ کے گواہی دیتا شادی کی. اور جب طلاق کا معاملہ آتا نا بھگوڑا بھاگتا, چلو نا بھگوڑا منہ چھپاتا, نہیں کر کے گواہی کیا کو دیا, کتنا شان مار کے گواہی دیتا, ایسا شان مار کے گواہی دیتا, گواہی یہ وہ ہے شان. اور جب طلاق کا مسئلہ آتا, کچھ مسئلہ آتا تو بھگوڑا گواہ بھاگتا, جبکہ بھگوڑے نے پہلے آنے کو نا, میرے ایسا رہے تو اس کو بولوں گا بھگوڑے کہاں بھاگتا, کیسا کلر کھڑے کر کے ٹیٹ اس سے گواہی دے رہا تھا کہ کیا عزت ملی میرے کو. جب ڈسپیوٹ کا معاملہ آ گیا تو گواہی نہیں دیتا, اللہ کی پکڑ میں آئیں گا. یہ ہے معاملہ. اب بولو نا علماء کو جان دو, جان دو, وہ بھی اپنا, کیوں کہ عالم جان دو, کیونکہ مینجمنٹ کا ذمہ دار رہتا, کہ اس نے بولا کبھی عالم صاحب نے, تو اس کی شطرنج جیٹ کی, وہاں پر پیڈ ورکر ہے, چھڑا دیتا اس کو, دوسرا حافظ رکھ لیتا وہاں پر, دوسرا عالم رکھتا نماز پڑھنے والا, وہ الگ اپنا مائک پہ بات کرے گا چاپ چاپ کے, لیکن مینجمنٹ کے خلاف وہ بھی نہیں جاتا, وہ بھی ڈرتا, کیونکہ پیڈ ورکر ہے. جو پیڈ ورکر نہیں رہے گا نا شان سے بولیں گا, پھکٹ میں نماز پڑھاتے, پھکٹ میں بیان دیتے, جیسا آپ پیسے لے رہے ہیں کسی سے, شان سے بولتے آپ کو, کسی کو پٹے چاہے نہ پٹے, ہم کسی کا پیمنٹ تھوڑی لے رہے ہیں ہم کسی سے. تو یہ چیز ہے گنہگار, اور جو کوئی چھپائیں گا ایسے تو یقیناً وہ گنہگار ہے دل اس کا, اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. جو تم عمل کرتے نا تو اللہ جانتا کس نیت سے دیے. اللہ, میں ہمیشہ کہتا کہ فرشتے کو بھی نیت معلوم نہیں ہوتی. ہم نیت اگر شائنی کے لیے دیتے کہ میرے کو اچھا وہ سمجھے گا, تو فرشتہ لکھ لیں گا وہاں پر کہ اس نے 50,000 روپے دیا, لیکن نیت کیا تھی اپنی شائننگ کی, فائدہ اٹھانے کی. آج 50,000 دیا افسر بھائی کو, تو کل افسر بھائی بھی اپنے گاڑی وقت میں دیں گے اپنے کو 50,000 نہیں 2 لاکھ روپے دیں گے اپنے بچے کے موقع پر, یعنی یہ نیت سے دیا. تو فرشتہ تو لکھیں گا نیکی میں, دلوں کے راز نہیں جانتا, دلوں کے راز صرف اللہ جانتا. وہ جان لکھیں گا نا, فرشتہ لائیں گا نیکی میں, اللہ بولیں گا اس کا دل کہاں تھا, عمل تو کرا تھا مگر نیت تو کچھ اور تھی. وہ بھی پتے کھلیں گے وہاں پر. ہم سمجھتے کہ بس فرشتہ جو لے جائیں گا وہی, کہ کسی کا اپائنٹمنٹ تھا, کسی نے مانگی تھی پیسے مجبوری میں, تو 2 لاکھ سب کے سامنے دیا, 3 لاکھ روپے گھر پر بلایا دینے کے لیے کہ اور 3 لاکھ دے دوں گا, وہ تمہارے بچے کے آپریشن کو مجبور تھی. اب جب گھر پر بلایا تو اس سے فائدہ اٹھانے کا کرا, اور اس ٹائم پر مر گیا, تو سب اپن کیا سمجھ رہے, کتنا دانی ہے بھائی, کیا دانی ہے, کس نیت سے دیا تھا پٹھے. وہ نیت کھلے گی, وہ نیت اس کو نہیں معلوم رہتی, فرشتے کو بھی نہیں. یہ چیزیں بھی نہیں سمجھتے, بتاتے نہیں بڑے بڑے علماء یہ, کیونکہ قرآن میں آیتیں کئی مقامات پر ہے جو تمہارے دلوں میں جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ بہتر جانتا ہے. اگر میری نیت یہ ہے کہ درس قرآن دے رہا تو لوگ میری واہ واہ گیری کریں گے, کیا درس قرآن دے رہا بھائی, ایک پیسہ نہیں لیتا, یہ وہ, تو گئی بھینس پانی میں. تم سب دعائیں دے رہے ہیں میرے کو کہ یار عقیل بھائی یار بے لوس کام ہے, لیکن وہاں اللہ کے یہاں پتا کھلے گا. کیوں ڈال دو منہ کے پر گھسیٹتے ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ اسی چیزوں سے بچائے ہم کو. بس ہم جو بھی کام کریں مخلص ہو کے اللہ کے لیے کریں. کسی کو برا لگے, کوئی اپنے کو اچھا سمجھے برا سمجھے, اپنے کو کوئی مطلب نہیں, اپنے کو اللہ سے مطلب ہے. میں تو ہمیشہ کہتا کہ کوئی عزت کرے, کوئی بے عزت, ارے عقیل بھائی تمہاری بے عزتی ہوگی نا, ارے بھائی جس کی عزت رہیں گی, دل کے دلاسے کو, جس کی عزت رہیں گی اس کی بے عزتی ہوگی. اپنی عزت ہی کیا ہے, ارے علیم صاحب نے تم کو, اپنی عزت ہی کیا ہے, اپنی عزت اللہ کے پاس میں, اللہ کے لیے کام کرنے والی کی عزت اللہ کے پاس میں, اس کے پاس میں کیا ہے, وہ کیا بے عزتی کرے گا. ہم تو سیدھا بولتے کہ ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے, تو کیا بے عزتی کرے گا, ہماری عزت اللہ کے پاس میں اگر ایمان والے تو. اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جانے, اور جو بھی عمل کرتے نا کس لالچ میں کرتے, تمہارا عمل کا ٹارگٹ کیا رہتا, تمہارا مقصد کیا رہتا, اس مقصد سے اللہ واقف رہتا. وہ چیز اللہ بتا رہا ہے یہاں پر. پھر آیت نمبر 284, اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے, اور اگر تم جو کچھ زمین میں ہے, اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے, یا تم چھپاؤ اسے
حساب لیں گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ، پھر وہ بخش دیں گا جس کے لیے وہ چاہیں گا، اور وہ عذاب دیں گا جس کو وہ چاہیں گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ جو میں نے بات بولا نا وہی چیز اس آیت میں آئی۔ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، آسمانوں میں ساری چیزیں، زمین کے اندر ساری معدنیات، ساری چیزیں سب اللہ کے لیے۔ یہ جو دولت اللہ نے دیا نا سب اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دی ہوئی ہے۔ اللہ کے راہ میں ہم کرے، حق کی گواہی دے، کوئی پرواہ نہ کرے۔ اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں، میں بھی، ساری چیزیں سب اللہ کے لیے، جو کچھ ہے زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، تم چاہے اس کو ظاہر کرو کسی کے سامنے یا چھپاؤ، تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم چھپاؤ، اسے حساب لے گا تم سے اللہ تعالیٰ۔ فرشتہ لکھ لے گا، دلوں کے راز اللہ جانے گا، وہاں حساب لے گا۔ کیوں؟ دل میں کیا تھا تیرا لالچ، دل میں کیا تھا، کس مقصد سے دیا تھا تو نے، فائدہ اٹھانے کے مقصد سے یہ چیز، یا تم چھپاؤ اسے حساب لے گا۔ اب یہ سمجھ لیے دو چیزیں رہتی کہ ہم کسی کو یہ دے رہے تو اس کی بھلے نیکی نہیں ملیں گی لیکن گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ گناہ کب ملتا معلوم، جب کوئی کام کر لو اپنے، کہ کسی خاتون کو پیسے دیے اور بلائے اس کو کسی نے منہ کالا کرنے کے لیے، اس وقت میں مر گیا، وہ جو 3 لاکھ روپے دیا اس نے پہلے سب کے سامنے دکھاوے کے لیے، اب مقصد کیا تھا کہ گھر پر اور 2 لاکھ دوں گا، سمجھ رہے نا بات کو، 2 لاکھ اور دوں گا اور منہ کالا کر لوں گا اس کو۔ اب اس کے پہلے ٹپک گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، تو اس کو 3 لاکھ کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ جو نیت کرا تھا اس نے، وہ نیت کو ایکشن ہیز بین ٹیکن نہیں ہوا، منہ کالا نہیں کرا اس سے، لیکن وہ 3 لاکھ کا فائدہ کچھ نہیں ملے گا، وہ لیپس ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے منہ کالا کر لیا تو پھر پورا اس کو ملے گا، وہ اوپن بھی ہو جاتا نا۔ لیکن یہ 3 لاکھ فرشتے نے نیکی میں لکھا اس کا، تو نیکی میں کاؤنٹ نہیں ہوگی، اس کی نیت کچھ اور تھی۔ تو جو عمل کر لیتے نا، تو آپ نے بھی سنا ہوگا حدیث میں کہ جو بھی ہم عمل کرتے تو نیکی کا ارادہ کرتے ہم، جیسا ہماری نیت ہے کہ ظہر کی نماز پڑھوں گا جماعت کے ساتھ میں، اگر مر گئے بیچ میں ہم پہلے ہی، ہم کو ظہر ثواب ملیں گا، جیسا کہ نماز پڑھ لی، میں نے سوچا کہ آپ مجبور بے بس ہے، ایسا سا معاملہ آ گیا، میں 2 لاکھ روپے دیتا افسر بھائی کو، تو میں مر گیا، کبھی میں نے دیا بھی نہیں، میرے بچوں نے نہیں بھی دیے، تو میرے کو 2 لاکھ کا فائدہ مل گیا، وہ اجر میں گنتی میں آئے گا، کیونکہ میری نیت تھی۔ لیکن اگر میں نے سوچا کہ افسر بھائی سے پیسے لوں گا، 2 لاکھ روپے ڈبا لوں گا، سمجھے کیا، اب میں اس کے پہلے ہی مر گیا، لیکن میں نے ڈبایا نہیں، نیت کرا تھا ڈبانے کی، یہ ایک اسکوپ ہے ہم کو، بینیفٹ ہے کہ جب نیت کرو کوئی اچھے کام کی تو نیکی کا فرشتہ لکھ لیتا، نیت پر لکھ لیتا نیکی۔ حافظ صاحب ہے نا سے نیت پہ لکھ لیتا، آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ بدی کا فرشتہ روکتا نہیں اس کو، جب بدی کا کوئی ارادہ کرو نا تو بدی والا لکھنے کی کوشش کرتا، تو نیکی والا بولتا فرشتہ ابھی کرا کیا، ابھی کرا تھوڑی، ابھی مت لکھ۔ تو یہ بینیفٹ ہے ہم کو ایمان والوں کو، تمہارے دلوں میں یہ آگے نا، جو تم ظاہر کرتے جو تمہارے دلوں میں، تو اللہ بہتر جانتا دلوں کے راز، جو حساب لے گا جو تمہارے دلوں میں ہے، یا تم چھپاؤ اسے حساب لیں گا تم سے، اللہ وہاں حساب لے گا اس کا اللہ تعالیٰ، پھر وہ بخش دیں گا جس کے لیے وہ چاہیں گا، اور وہ عذاب دیں گا جس کو چاہیں گا، جس کو چاہیں گا اللہ تعالیٰ بخش دیں گا، اور جس کو چاہے عذاب لیں گا، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا وہاں پر، کوئی کسی کو نہیں بخشائے گا۔ اب یہ معاملہ کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے قاعدے خلاف نہیں کرتا، ایسا کروں گے تو ایسا کروں گا، پورے ٹوٹل ہے اللہ کے پاس میں، ایسا کریں گا تو تم کو اتنا عذاب دوں گا، ایسا کریں گا تو ایسا تھوڑی کہ بخش دیں گا، قاعدے کے حساب سے اللہ تعالیٰ برابر پکڑ کریں گا اس کی، اللہ کی اتھارٹی میں ہے وہ۔ لیکن یہ نہیں سوچنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کر دے گا نا، ایسا نہیں، اللہ نے قاعدہ بنایا نا کہ ایسا کریں گا تو میں تیرے کو وہ جلاؤں گا، یہ کروں گا، تو وہ سب ہوگا نا ایٹم۔ لیکن اللہ کی اتھارٹی ہے، یہاں یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بچانے والا نہیں رہے گا وہاں پر، اللہ کے ذمہ رہے گا، کوئی کسی کو نہیں بچائیں گا، کہ کوئی بڑا عالم آ جائے گا یا کوئی آ جائے گا، ارے جاننے نا اللہ تعالیٰ میں بولا نا معاف کر دینا، بخشا دے گا، کوئی بکشنے والا کسی پر، حساب لیں گا تم سے اللہ تعالیٰ، پھر وہ بخش دیں گا جسے، یعنی اللہ وہ چاہیں گا، جس کو چاہیں گا بخش دیں گا، اور وہ عذاب دیں گا جس کو چاہیں گا عذاب دیں گا، اور وہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، قرآن میں موجود ہے، کس کو عذاب دیں گا اور کس کو معاف کریں گا اللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے کم سے کم مرنے کے پہلے، فرشتے کے آنے کے پہلے معافی مانگ لیا نا تو اس کا کام جم گیا۔ لیکن فرشتے نے انٹری مارا تو پھر معافی نہیں ہے، جیسا فرعون کا واقعہ ہے کہ مرتے وقت میں ایمان لایا تھا نا، اب ایمان لایا تھا، اللہ نے کہا ایمان ریجیکٹ کرا اس کا۔ اب فرشتہ جب آتا نا، موت کا فرشتہ، تو فرشتے کو معلوم رہتا روح کھینچنے والے کو اور اللہ کو، اور جس کی روح کھینچتا اس کو، نہ کسی نبی کو معلوم، نہ رسول کو، کس کو بھی نہیں، دونوں کے درمیان کا معاملہ ہوتا، جس کے لیے وہ چاہیں گا، اور وہ عذاب دیں گا، یعنی اللہ جس کو چاہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہول سیل اتھارٹی، ہر چیز پر قوت رکھتا اللہ تعالیٰ، قادر ہے ہر چیز پر. پھر آیت نمبر 285، ایمان لایا رسول ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے اس کے رسولوں میں سے. اور انہوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. دیکھ کتنی پیاری بات. ایمان لایا رسول ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لایا، یقین کرے جو ان پر نازل کیا ہے. یہ جو کتاب ہمارے پاس میں آج موجود ہے نا، سب سے پہلے ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے. یہ نہیں کہے کہ اللہ نے ڈکلیئر کیا ان کو کہ آپ نبی ہے، میں نہیں لیتا نبوت، جیسا ہم کرتے نا کہ نام ماتر کے مسلمان بنتے، لیکن جب ایمانداری کا معاملہ آ گیا تو نہیں بھائی میں نہیں دیتا ادھار، نہیں بھائی میرے سے اپنے سے وہ نہیں ہوتا کام، بھائی گواہ دینے نہیں ہوتا، ارے بھائی گواہ دو نا آپ، نہیں میں نہیں دیتا. تو ایمان والے ہے کیا؟ ایمان لایا رسول ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ انصاف پسند تھے. لوگ بھی مانتے تھے نا، امین صادق. ایمان لایا رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ جو نازل کیا، جو آدیش آئے قرآن میں جو مینشن ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے، باقاعدہ پریکٹیکل زندگی گزاری اس پر، اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے جو نازل ہوئی یہ کتاب. اور مومن بھی، اور جو مومن تھے نا، ایک ہوتے مسلم یعنی تسلیم کرنے والا، مومن یعنی عمل کرنے والا. مومن عمل کرتے، اور ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، صحابہ نے بھی ایمان لائے، وہ عمل کرتے تھے اپنی زندگی میں. مومن بھی سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، یہ سب ایمان لائے کس پر؟ اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتاب پر. پھر اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لائے کہ فرشتے بھی ہے جن کو دیکھا نہیں ہم نے، لیکن ہمارا ایمان ہے، غیب پر ایمان. اور اس کی کتابوں پر صرف قرآن پر نہیں کہ بس قرآن پر ایمان ہے، تورات انجیل زبور پر ہم کو کیا کرنا پڑتا، اس پر ہمارا ایمان نہیں، پہلے انبیاء کے کرام پہ ایمان نہیں، اس پر بھی ایمان ہونا ہمارا. اگر ہم نے بولے کہ تورات انجیل زبور پر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہم گئے ایمان سے. ارے یہ ہو رہا، ہمارا تو ہے، ہم برابر ہے ایمان والے قائم اس پر، لیکن جو یہود و نصارہ ہے نا وہ اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں. اس پر اگر ایمان لائے نا انہوں نے، تو قرآن کی آیت گواہ ہے کہ یہودی نصرانی جو ایمان لا رہے ہیں نا ابھی کم تعداد ہے اس پر، تو ان کو دوہرا اجر ہے، ہم سے بھی زیادہ. ایک عالم کو جو اجر ہے اس سے بھی زیادہ اس کو دوہرا اجر ہے. قرآن کی آیت ہے، دے دوں گا نکال کو. جب میں بولوں نا ایسا دوہرا اجر ہے، ارے یار ہم سے بھی زیادہ، ہاں تم سے بھی زیادہ عالم صاحب. وہ یہودی نصارہ ایمان تو لائے، جبکہ ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوں گا. اور جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انکار کرے. سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر، کتابیں آنے تورات انجیل زبور سب پر، اور اس کے رسولوں پر بھی، عیسیٰ السلام، موسیٰ السلام، ابراہیم السلام، رسولوں پر نہیں ہم فرق کرتے. اللہ ہم کو دعا سکھا رہا، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے، اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں سمجھتے کہ وہ اس سے بہتر ہے، وہ اس سے افضل ہے. کوئی ضرورت نہیں ایسی کرنے کی. ہم کو جو بتایا جاتا ہے نا وہ ایک الگ ہی فارمولہ ہے، باوجود اس کے سورہ بنی اسرائیل میں منشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وہ اللہ کا سبجیکٹ ہے. ہم کو فرق کرنے کا منع کرا اللہ تعالیٰ نے. یہ دعا سکھائی کہ اللہ ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ پہلے کو نامکمل دین ملا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دین ملا. وہ بھی ہمیشہ کہتا میں میرے درس میں ہم کو بتایا جاتا کہ پہلے لوگوں کو نامکمل ملا تھا. ارے ایک ٹیچر پڑھاتا تو ہر بیچ میں بولتا ہو کہ میں نے تمہارا کورس کمپلیٹ کر دیا. اس کا مطلب پہلے والوں کا کمپلیٹ نہیں کیا کہ اس نے، انہوں نے ایسا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. اس سے کیا سمجھ لیتے علماء کی اکثریت، پہلے والوں کو نامکمل دین ملا. ارے زندگی گزارنے کا طریقہ جیسا ہمارا تھا ویسا ان کا تھا زندگی گزارنے، ان کو کہاں نامکمل، وہ تو پرابلم کریٹ ہو جائے گا. ہر بیچ میں ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل ہی بولا ہوں گا اس میں. یہ چیز ہے. اس کے رسولوں میں نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے. کسی کو کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہم کو. ہاں ہمارے نبی ہم کو پیارے ہیں جان سے زیادہ، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری جان سے زیادہ پیارے ہیں ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عیسیٰ السلام کے مقابلے میں ایسا، ابراہیم السلام کے مقابلے میں ہم کو ڈالنے کا کوئی ضرورت نہیں، کوئی کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں. ہم سبجیکٹ ہی نہیں ہمارا. اللہ نے کس کو بعض پر فضیلت دی، اللہ کا سبجیکٹ ہے. اللہ نے بتا دیا کہ، اور سورہ نساء میں بھی یہ آیت ہے اور نہیں فرق کرتے، لیکن ہم کو سمجھایا جاتا فرق کرنا. یہ فرق کرتے نا تو اس کی وجہ سے یہود و نصارہ جو ہے نا ایمان میں نہیں آ رہے کہ ہم آئیں گے تمہارے درمیان تو ہم جو عیسیٰ السلام کی قوم تھے، موسیٰ السلام کی، تو اس میں تو فرق ہو جائیں گا. تم ادھر افضلیت بتا دیں گے. ارے بھائی افضلیت ہے ہی نہیں میرے بھائی، آ جا تو. جب یہ بات کلیئر ہوگی تو پھر آئیں گے ایمان میں وہ
یار ایسا کچھ نہیں, وہ بھی نبی کو یہ بھی مانتے, ہم بھی مانیں گے, کوئی افضل اور کوئی ایسا ہے نہیں معاملہ. کچھ ایسا شیطان کیا ہے, سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا بولے میں, تو سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکا رہا نا شیطان, بڑے بڑے عالموں کو بہکا رہا, لیکن کچھ ہے اپنے سے جو سمجھتے کہ نہیں آ رہی تو گڑبڑ ہو رہی یہاں پر. اس سے کوئی انکار نہیں. میں ہمیشہ مثال دیتا کہ اگر اس میں ہے ہمارے والد, ہمارے دوست کے والد سب بیٹھے ہوئے, تو ہم ہمارے باپ کو بچائیں گے. ہمارے دوست کا والد اگر سائنٹسٹ بھی ہے, بڑا ڈاکٹر بھی ہے, تو نہیں بچائیں گے. ہمارا باپ اگر حمال ہے تو ہم بچائیں گے اس کو. ایسا ہمارے کو ہمارے نبی پیارے ہیں, ان کے لیے جان دے دیں گے ہم, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ نے منع فرمایا, دعا سکھائی نہیں. ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے, اس کے اللہ کے رسولوں میں سے, اور انہوں نے کہا سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے, مومنوں نے, ہاں اللہ ہم ایسی کریں گے, ایسا ہم, ہاں اللہ ہم بالکل فرق نہیں کریں گے, اطاعت کی ہم نے. تیری بخشش طلب کرتے اللہ تعالیٰ, اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی ایسا ہم کرتے تھے, اللہ ہم کو بخش دینا, تیری ہم بخشش طلب کرتے, ہم نہیں فرق کریں گے, بخشش طلب کرتے اے ہمارے رب, اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے. ہم کو کہاں جانا ہے مرنے کے بعد میں, اللہ تیرے پاس تو آنا ہے, ہم کیسا کریں. پھر آیت نمبر 286, ہاں 285 ہوگی نا اپنی, ہاں آیت نمبر 286 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286. نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے, اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی, اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی. اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائے ہم یا غلطی کرے ہم. اے ہمارے رب, اور نہ تو ڈال ہم پر بوجھ جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. اے ہمارے رب, اور نہ تو ہم سے اٹھا جس کی نئی طاقت ہمارے لیے ساتھ اس کے, اور تو درگزر فرما ہم سے, اور تو بخش دے ہمیں, اور تو رحم فرما ہم پر. تو مولا ہے ہمارا, چنانچہ تو مدد فرما ہماری لوگوں کے مقابلے میں, کافر لوگوں کے مقابلے میں. کافر کوئی گالی نہیں ہوتی, کافر یعنی انکاری, جو اللہ کی بات کا انکاری کرے. ہم کافر سمجھتے غیر مسلم بھی کافر ہے, ان کو بولتا میں گالی نہیں میرے بھائی. ہم بھی اگر عمل کا انکاری کرے, کسی بات کا انکاری کرے, فرق کرے رسول میں, تو ہم کافر ہیں, انکاری ہو گئے ہم عمل کے طور پر, اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہم. نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی وسعت, اس کی استطاعت کے مطابق. علماء سے سنیں گے آپ نے آیت, ہم کسی بھی, اللہ کا قاعدہ, ہم کسی بھی متنفس پر, کسی بھی جاندار پر اس کی استطاعت سے زیادہ, اس کی جو کیپیسٹی ہے نا, اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ کبھی بوجھ نہیں ڈالتا, لیکن ہم خود ہی اوڑھ لیتے بوجھ. کہ بھائی اپنے انہوں نے اٹھایا 10 کلو کا وزن, اب 10 کلو کا وزن اٹھایا تو میں بھی اٹھا رہا, ارے میری طاقت نہیں ہے تو میں نے 5 کلو کا اٹھانا, 2 چکر مار لینا. نہیں یار یہ میرے سے زیادہ عمر والے اٹھا رہے, میں کم عمر والا کو, کوئی ضرورت نہیں, تیری طاقت جتنی اتنا کام کر, تو جتنا دے سکتا اتنا دے. بچے بھوکے رکھ کے کیوں دے رہا یار, وہ غریب نے زیادہ دیا تو میں نے بھی سوچا آج بھوکے رہ جائیں گے, دے دیں گے مسجد میں, دے دیں گے فلانی. کوئی ضرورت نہیں تیرے بچے کو بھوکا رکھنے کی. سارے فالتو بات ہے کہ وہ آئے مہمان اور بچے بھوکے, چراغ بجھا دینا, کچھ حدیث میں آتا ہے چمچے کا آواز کرنا, مہمان کو کھلا رہے بچے بھوکے. یہ بتائیں گے اللہ تیری استطاعت تھی نا, 10 روٹے تھے نا, مہمان کو 2 روٹے کھلا دیں گے, باقی بچوں کو کھلا, بچوں کو بھوکے رکھ کے. مہمان نوازی یہ نہیں. نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی استطاعت کے مطابق. اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا, اس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی, طاقت کے مطابق نیکی کرو, اس کے لیے ہے, زیادہ برڈن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اسی پر ہے جو اس نے برائی کمائی, جو برائی کمائی اس پر ہی اس کا عمل کا. اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائے. اگر ہم کوئی چیز بھول جائے, دعا ہے اصل میں بہترین دعا کہ ہم اگر بھول جائے تو اللہ ہماری پکڑ مت کرنا. اور بھول چک میں جو ہوتا نا تو اللہ اس کی پکڑ بھی نہیں کرتا. دوسرے کی آیت ہے کہ ہم جانے انجانے میں جو غلطی ہوتی ہے ہم سے, باوجود اس کے کہ ہم نے روزہ رکھے, پانی پی لیے, کھانا کھا لیے, معلوم ہی نہیں ہم کو, تو اللہ یہ کہیں گا کہ کاؤنٹ پورے تمہارے 30 روزے کاؤنٹ ہو گئے وہ, کیونکہ تم کو معلوم ہی نہیں تھا. اپن کسی کو بولو تو بولتا رہے یار عقیل بھائی فلان دن آیا تھا, میں تم کھانا کھا رہے تھے نا یار, ارے یار میرے کو معلوم ہی نہیں, پتہ چل گیا تو پھر روزہ رکھ لیں گے. معلوم ہی نہیں زندگی میں, تو پکڑ کبھی نہیں کریں گے کہ اس نے کھانا کھا لیا تھا کر کے روزے میں, معلوم ہی نہیں. ایسا جانے انجانے میں جو غلطی ہوتی ہے نا اللہ معاف کرتا. ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر بھول جائے. پھر بھی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہماری پکڑ مت کرنا نا اگر بھول جائے ہم, یا غلطی کر گئے, یا پھر معلوم بھی رہے یار غلطی ہو گئی, تو معلوم تھا ایسا کام نہیں کرنا, غصے پتے میں ہو جاتا کبھی کبھی, یا اپنا موڈ خراب رہتا, باہر سے آتے صاحب ڈانٹتا, گھر میں بیوی کو ناجائز ڈانٹتی, اٹھا کے برتن پھینک دینا, کیا لگائی تو نے, کیا ڈانٹتا صاحب کا غصہ بیوی پہ نکالتا, ہو جاتی نا غلطی. بعد میں احساس ہوتا کیوں تیرے کو برا لگ گیا تھا کہ میں نے کھانا برا, صاحب نے میرے کو بہت ڈانٹا, تو آج زیادہ کی باتیں کرو, تو میں نہیں جی میرے کو, لیکن اس کا دل دکھتا نا. ایسا کوئی اچھا دوست رہتا ہمیشہ سیدھے منہ بات کرتے, بعد میں بیوی سے جھگڑا ہو تو دوست سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا, ہوتی ہے سی غلطی, بعد میں احساس ہوتا. تو ایمان والے کو بعد میں احساس ہونا چاہیے.
یا غلطی کر جائے, یعنی معلوم ہے کہ وہ چیز غلط ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے انسان, تو اس کی اللہ ہم سے پکڑ مت کرنا, ایسا دعا کر رہے اللہ سے. ہاں دعا کر رہے ہیں, ہاں لیکن اگر غلطی ہوئی تو معافی مانگنا پڑے گا اس سے. اللہ سے دعا کر رہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ میری پکڑ مت کرنا, نا غلطی کرے ہم. اے ہمارے رب, اور نہ تو ڈال ہم پر وہ بوجھ جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. پہلے کے لوگوں پر جو تو نے بوجھ ڈالا تھا نا اللہ تعالیٰ, ویسا بوجھ ہم پر مت ڈال. مطلب کیسا کہ کیا تقوی تھے یار ان کے, پرانے واقعات سنو تو جنگ کے میدان میں کیسا کیسا معاملہ جو حدیثوں میں سنتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ ان کو رگڑ کے لے جاتے تھے تو ان کی چربی سے آگ بجھتی تھی. حدیثوں میں سنے ہوں گے نا آپ نے, اتنی تکلیفوں میں تھے. ہم اتنی تکلیف میں کہ بھوکے پیٹ جنگیں لڑتے تھے. یعنی مصعب بن عمیر نام بھول رہا کچھ میں, مصعب بن عمیر اتنے مالدار تھے وہ کہ جس راستے سے جاتے تھے نا تو ایسا پتہ چلتا تھا بعد میں ان کا لباس اور یہ بہت مالدار کہ یہاں سے مصعب بن عمر گزرے خوشبو مہکتی تھی, ایسا خوشبو لگاتے تھے. اور جب ایمان میں آئے نا تو ایسے مجبور ہوئے کہ جب ان کا انتقال ہوا, جنگ میں شہید ہوئے, تو میں سوچتا ہوں کاٹے آ جاتے ہیں, آنکھ میں سے آنسو نکل جاتے. جب ہوا تو کفن کا معاملہ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر ڈھانک رہے, ان کا تو سر کھل جاتا تھا, اور سر ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا. آپ سب پریشان ہوتے تھے کہ اتنا مالدار انسان کفن بھی نصیب نہیں ہوا پورا اس کو. جبکہ ہمارے پاس کوئی آئے نا پیسے کفن دار میں دیکھنے 2 کفن لیا, ایسا ان کا یوگدان, ایسا بوجھ اللہ نے ڈالا تھا, ایسا بوجھ اٹھائے تھے انہوں نے. ہم پر تو تقاضا بھی نہیں ہے بوجھ اٹھانے کا, ہم تو صرف یہ ہے کہ غازہ میں جو لڑ رہے ہیں ان کے لیے دعائیں تو کرو, ایران کے پیچھے پڑے تو یہ تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایران یہ چل رہا معاملہ کچھ تو کرو. دعا کرنے کو تیار نہیں, مسجد میں بولنے کو تیار نہیں, ڈرتے کہ بولیں گے تو کیا ہو جائے گا کر کے. وہ دعا ہے یہ. اور نہ ڈال ہم پر وہ جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کے ساتھ میں کیسا کیسا امتحان تھا, ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اللہ اے ہمارے رب, اور نہ تو ہم سے اٹھا جس کی نئی طاقت ہمارے لیے ساتھ اس کے, ہماری اتنی طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ جس کی طاقت نہیں ہم کو وہ بوجھ نہیں اٹھا. غازہ والے کیسا بوجھ اٹھا رہے ہیں, ان کی پوری فیملی کی فیملی ہو جا رہے. یہاں بھی ایسے حالت آ سکتے, یہ مت سمجھو اللہ ہم کو مت لانا ایسی حالت, وہ دعا مت لانا ایسی حالت کہ انہوں نے تو اٹھا لیے لیکن ہم نہیں اٹھا سکتے, ہماری طاقت نہیں اتنی ہے نا. ایسا معاملہ ادھر جاؤ نا تو وہ کیا سمجھتے ہیں معلوم, انڈیا والے بہت پریشان ہے کر کے, بہت ظلم ہوتا ہے ان پر. کچھ نہیں, ان کے ایسا ظلم نہیں ہے اپنے یہاں, کچھ بھی نہیں ہے. پورے خاندان کے خاندان ان کے پورے یہ کر دے رہے, پریس کر دے رہے یار, پورے اتنا معاملہ ہو جا رہا ہے. جس کی نئی طاقت ہمارے لیے ساتھ اس کے, اور تو درگزر فرما ہم سے اور تو بخش دے ہم کو. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے غلطی ہو رہی ہے ہم کو بخش دے, درگزر کر, معاف کر دے ہم کو, ہمیں. اور تو رحم فرما ہم پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر. اور تو مولا ہے ہمارا, اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے. قرآن میں آتا ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے. مولا نے دوست ولی, ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے, اور اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے. آیت ہے قرآن کی باقاعدہ. میں تو بولتا بتا دوں گا, بتایا لوگوں کو میں نے, لیکن ہم کیا کرتے معلوم, ولیوں کو ڈھونڈتے, کدھر ہے ولی, کدھر ہے کیا. ارے تو اللہ کا دوست ہے, اللہ تیرے شہر کے قریب ہے, مانگنا ڈائریکٹ. ہاں ولیوں کو مانو, ماننے کے لیے نہیں ہے معاملہ. ان کو مت بولو کوئی جاتا درگاہ پر تو میاں درگاہ پر کوئی ہنسی اڑا نہیں, تمہارے سے کئی گنا زیادہ درجے ہیں ان کے, غریب نواز کے, تاج الدین بابا کے, ان کے ایسے ایسے واقعات ہے کہ تم کیا معاملہ رہے گا تمہارا. ہنسو مت, لیکن مانگو نا, آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو نا, جیسے وہ بنے اللہ کے پیارے ایمان والے, ایسے تم پیارے بنو نا, کچھ تو بنو. ان جیسے تو کیا بنیں گے, ناخن کی تو برابری کر دو. اللہ تمہارے شہر کے قریب ہے, حدیثوں میں آتا ہے جوتے کا تسمہ بھی مانگنے کا رہتا, تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگو نا. تو یہ ساری چیزیں, مولا ہے ہمارا تو رحم فرما, تو مولا ہے ہمارا, ساری بگڑی تو بنانے والا ہے. اللہ کوئی کیا بگڑی بنائے گا ہمارا, چنانچہ تو مدد فرما ہماری. اللہ تعالیٰ تو مدد فرما. ہم چل کر آتے تو دوڑ کر آتا, ہم 1 قدم آتے تو 5 قدم آتے تو 10 قدم آتا. چنانچہ تو مدد فرما ہماری لوگوں کے مقابلے میں. لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں, کیسے کیسے حالت سے ہم گزر رہے ہیں. نہیں اگر ہم درگاہ پر گئے, ہاں وہ تو نہیں گئی ہے, اپن خود اللہ سے مانگے. اگر درگاہ پر گئے وہ تو اپن تو ناخن برابر, ان کو بولے اگر تمہارے طفیل سے نہیں گیا اللہ کے اس میں بارگاہ میں مانگے, تو اپن نہیں گیا کچرا ہے ایک دم, مطلب ہاں ذرہ ہے. اور تو اپن میں اتنی اوقات نہیں ہے, اپن نے کیا وہ ولی کے درگاہ پر گئے, ان کے طفیل سے اللہ کے مانگے. ہو گیا نا سوال. اور
कंप्लीट हो गया सवाल। हाँ। मेरे को एक बात बताइए, अब अकेले भी अपन तो मांगते हैं अल्लाह से, मांगते ना हो ना, अकेले तो अपन मांगते दुआ करती है, लेकिन अगर समझो दरगाह पर चले गए कहीं और नहीं सवाल आपका प्रश्न समझ में आ गया। मेरे को एक बात बताइए, आप रखिए ना आपके पास में, रख दिया। मेरे को एक बात बताइए, जैसा अकीदा है, आप ये सब सुनना, हम सलाम पढ़ते हैं, ये भी आपको मानो तो आप सलाम हाजिर हो जाते ना सलाम पढ़ते पढ़ते। अरे आप सलाम हाजिर हो जाते सलाम पढ़ो तो आप सलाम से मांगना कि फिर आप सलाम से दर्जा तो कम है ना इनका सारे बाबों का, वो तो हाजिर हो जाते ना आप सलाम। अगर हमारे एक तरफ ये अकीदा कि आप सलाम हाजिर हो जाते और बिल्कुल है हमारे बीच में, तो फिर आप सलाम को छोड़ के पहली बात उनसे मांग ही रहे, उनके जरिए से मांगे क्यों रहे? जो हमारे सामने इतनी पर्सनैलिटी है, एक तरफ मेरा तो वो भी अकीदा ऐसा है तो नहीं। वहाँ तो हुजूर का भी नाम लेते ही ना। हाँ अरे भाई, उनका भी अरे भाई जब के बारगाह में, अरे जब हुजूर हमारे सामने, फिर उनसे क्यों मांगना? जैसा मेरे को एक मिसाल दे रहा, मैं वो बैठती में हालांकि अफसर भाई दे रहे हैं, तो फिर मैं दूसरे से क्यों मांगना? अफसर भाई से, छोटे वाले कैटेगरी वाले से, अफसर भाई से नहीं डायरेक्ट मांग लेना। अब सवाल ये पैदा होता कि छोटा कैटेगरी या बड़ा कैटेगरी, अल्लाह के आदेश क्या है? अल्लाह तुम्हारे शायरा के करीब है, जो भी मांगना है मुझसे मांगो। सूरह नहीं हाँ हाँ ऐसा भी है कि जैसा तुम दरगाह पर जा रहे मांगना तो अल्लाह ही से, हाँ अल्लाह ही से अपन किसी से नहीं मांगते मांगते बेशक, लेकिन उनका एक कहना ये है हम जा रहे दोनों तो हजरत हमारे हक में आप दुआ फरमा दीजिए, उनको ऐसा बोला। हाँ अब समझिए, ये बड़ा अच्छा है, मैं हमेशा बयान करता, अल्लाह के रसूल जब तक के हयात थे, दुनिया में थे, तो जब भी पानी नहीं आता था, ये हदीस है बाकायदा, इनकार नहीं कर सकता कोई, सब उलमा इसमें मुत्तफिक है, जब पानी नहीं आता था तो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर जाते थे और दुआ करते थे तो पानी आ जाता था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, पर्दा पोश हो गए, जो भी मामला। अब एक ऐसी अवसर आया, एक अपने साहबी थे ना, अरे साहबी थे, लेकिन वो जो उनकी खलीफा थे ना, खलीफा, नहीं मैं मुंह में नहीं आता, खलीफा थे, तो वो जो खलीफा थे, नाम भूल रहा मैं, तो जब उनके पास में आए तो उन्होंने कहा कि आप ससम क्या करते थे? तो पहाड़ी पर जाके दुआ करते थे। बोले तो चलो, बोले तो वो किसके पास गए, निस्बत किसकी लाए? उस वक्त में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु हयात थे, उनके चचा, उनके चचा के पास में गए, हदीस में ऐसा मेंशन है, उनके चचा को साथ में आए। ठीक है, बोले अपन भी पहाड़ी पर जाएंगे। पहाड़ी पर गए, आप ससम के कब्र अथर पे नहीं गए, वहां जाके डायरेक्ट दुआ अल्लाह से मांगे सबने। आप ससम के वसीले से दुआ नहीं मांगी गई मेरे भाई, उसमें है ही नहीं कि वसीले से दुआ मांगे, डायरेक्ट अल्लाह से दुआ मांगे। पानी आ गया, पानी नहीं भी आता था तो कोई मसला नहीं था, दुआ डायरेक्ट मांगते थे। अल्लाह बोलता मैं तुम्हारे शहर के करीब हूँ, शहर यानी ये। अब ये जो पिक्चर बनाई गई कि भाई उनके जरिए से वो दुआ करेंगे, मैं बोलता किसी ने डायरेक्ट अपने को अप्रोच करा दिया, आप असल में डायरेक्ट अप्रोच करा दिया, अल्लाह से कनेक्शन जोड़ दिया आपने, कनेक्शन कोई पंत प्रधान से मेरा जोड़ दिए। अब फिर बोले कि अकील भाई जो भी जरूरत रही डायरेक्ट मांगना आपने, तो फिर मैं आपको क्यों लाऊंगा वहां पर? आपकी अपनी अहमियत है, उससे कोई इनकार नहीं कि आपने एक अच्छी पर्सनैलिटी से मिला है, लेकिन आपकी जरूरत ही नहीं। उसने बोला आप डायरेक्ट आके मांगा करो, मैं तुमको जो भी है मामला दे दूंगा, बात वहां खत्म हो गई। तो कब्र अतर पे भी दुआ नहीं हुई, लेकिन आप दुआ करो। तो दुआ का मामला आप समझो क्या है कि जब कोई दुनिया में है, हयात दुनिया में है मौजूद, तो उससे दुआई कर। जैसा आपको मैं बहुत मोतेबर समझता, समझो या आप मेरे को बहुत मोतेबर समझते, कोई आलिम है, तो जब तक कि हमारे दरमियान है ना तो हमको हक हासिल है कि मैं तो दुआ कर रहा, आप भी दुआ करो। लेकिन जब दुनिया से चले गया तो फिर उसका कनेक्शन, दुनिया से संपर्क कट गया, उसका संपर्क कट गया। अब हमको कोई हक नहीं बनता, जैसा आप सत्संग का वसीला देके दुआ नहीं की गई तो हमको हक नहीं बनता हम अल्लाह से मांगे, लेकिन वो जो मोतेबर शख्सियत है उसने जो अमल करा वो अमल पे चलना। अब इसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सूरह अल मुमिनून आयत नंबर 117 में। पहले आपको बताया था सूरह अल बकरा, तो अब दोनों को मैं देखो कैसे मिला था। ये इसका भी है ना, जो मैं बताता ना, पूरा तो सुन लो। सूरह अल मुमिनून आयत नंबर 117, उसमें अल्लाह ने क्या फरमाया? जो अल्लाह के साथ दुआ में किसी को पुकारे, जो अल्लाह के साथ दुआ में किसी को पुकारे उसकी दुआ बेदलील है। ऐसे कोई दलील अल्लाह ने उतारी कि अल्लाह के साथ दुआ करे और किसी को बीच में कनेक्शन जोड़े। फिर सूरह अल बकरा पढ़ लेना आपने, उसमें भी है कि ये पूछते हैं कि हम अल्लाह से कैसे मांगे, हम अल्लाह से कैसे मांगे? आप ससन वो है तो अल्लाह ने 286 नहीं 186 सूरह बकरा किया। तो क्या फरमाया अल्लाह ने? पहुंच ही जाता हूं मैं किसी भी पुकारने वाली की पुकार पर जब वो मुझे पुकारता है। अल्लाह ताला ने वसीला नहीं बताया किसी का, डायरेक्ट बोला कि पहुंच ही जाता हूं मैं किसी भी पुकारने पर जब मुझे कोई पुकारता है। तो मतलब अल्लाह ने क्या बताया कि डायरेक्ट अप्रोच हो जाओ। लेकिन हमने ऐसा जो बना है वसीला, तो इसमें उलमाओं की इख्तिलाफ है।
آپ کوئی عالم کے صاحب سے تو ہم جو جمع ہوئے ہمارا یونٹ ہے, کوئی جماعت نہیں ہے. آپ جس جماعت سے جڑے ان کا وہ عقیدہ ہوگا, میرا یہ عقیدہ ہے. ہم کو اس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, دل میں میل بھی نہیں لانا. اپنے اپنے عقیدے پر قرآن پڑھو. کہ ہمارا مقصد ہے, ہمارے یونٹ کا مقصد ہے قرآن سے جوڑ دینا, کسی جماعت سے جوڑ دینا مقصد نہیں ہے. پھر ہمارا یہ بھی مقصد نہیں ہے ستار بھائی کہ کسی جماعت سے نکال دینا کسی کو, کہ وہ جماعت سے جڑا ہوا ہے تو اللہ کا دین بہت کچھ سمجھا, وہ نہیں بیزارگی کر کے جماعت سے نکال دینا کہ اس کو اور پھر ادھر بھٹکانا کہ بھٹکی بھی آتما کیسا, وہ مقصد نہیں ہے. جماعت سے بھی نہیں نکالنا, جماعت پلیٹ فارم ہے. جب ہم قرآن پڑھیں گے نا تو یہ باریکیاں پتہ چلے گی. میں غلطی پر ہوں گا تو میری بھی اللہ اصلاح کر دے گا, آپ جس پیٹرن پہ بول رہے اللہ اس پیٹرن پہ میرے کو لا دے گا. آپ غلطی پر ہوں گے تو آپ کو بھی احساس ہونا کہ یار گڑبڑ ہو رہی کہیں بھی. تو اس میں ہم کو وہ نہیں کہ درس میں آنا چھوڑ دے رہے, جب کہ بولتا کہ بھائی میرا یہ عقیدہ ہے تو میرا کام ہے یہ بولنا کہ بھائی درس میں آیا مت کرو تم ایسا. ہمارے جو بنے بنائے ہوئے وہ بہک جا رہا ہے. اس میں نے ایک چیز دیکھا کہ جیسے سورہ بقرہ آج جیسے یہاں پر اس آیت پہ کمپلیٹ ہوئی جی, اور آخری آیت تھی, اس میں کمپلیٹلی بہت اچھی دعا ہے ایکچولی, اور وہ بھی دعا میں کافی چیزیں سیکھنے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے درگزر کروانا کی دعا مانگنا ہے یا باقی چیزیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے سورہ البقرہ, ہے نا, جو آج ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور ہاں آج کمپلیٹ, بس یہ آیت پہ کمپلیٹ ہوئی ہے. اور اس میں آخری جو بڑی اچھی قرآنی دعائیں جو بولتے ہیں نا, تو قرآن کی دعا بہت پیاری دعا ہے. اس کو سمجھنا, سیکھنا, یاد کرنا بھی چاہیے ہم نے. جی جی بالکل, اتنی پیاری دعا ہے یہ افسر.